نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الثاني، دوسری فصل، حدیث نمبر 10. عن ابی ہریرہ قال یا رسول اللہ ای الصدقة افضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول رواہ ابو داود. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصدقتی، کون سا صدقہ، افضل، افضل ہے، قال، فرمایا، جہد، زیادہ کوشش، المقل، کم مال والے کی، وابدأ، اور ابتدا کرو، بمن، ساتھ اس کے جسے، تعولو، تم کفالت کرتے ہو یا جس کا نفقہ تم پر ہے. رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تھوڑے مال والے کا زیادہ کوشش کرنا اور صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کا نفقہ تم پر واجب ہے. اس حدیث سے یہ بات سامنے آئی کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو کم مال والے کی طرف سے ہوتا ہے. زیادہ محنت مشقت سے کما کر اگر وہ تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب پاتا ہے. اگر آپ پیچھے الفصل الاول کی حدیث نمبر 1 دیکھیں، جس میں حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یا یہ کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے، اور ابتدا اس سے کرو جن کی کفالت تم پر واجب ہے. تو اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ غنا کی حالت میں دیا جانے والا صدقہ زیادہ بہتر ہے، اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ مال کی کمی کی حالت میں دیا جانے والا صدقہ زیادہ بہتر ہے. تو کیا ان دونوں حدیثوں میں باہم کوئی تضاد ہے؟ نہیں. کیوں؟ وجہ، صدقے کا اجر مال کی کثرت یا قلت یا کسی شخص کے امیر یا غریب ہونے سے نہیں، بلکہ اصل بات دل کی حالت ہے، نیت ہے، کوشش ہے. ایک درجہ اللہ پر توکل کرنے والوں کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں مقربین کا ہے، ان لوگوں کا ہے جن کے اندر غنائے مال کے علاوہ غنائے نفس بھی ہے. اور دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جو عام حالات میں ایک نارمل روٹین کے مطابق صدقہ کرتے ہیں. مقربین کا درجہ کون سا ہے؟ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا. انہوں نے عن ظاہر غنن صدقہ نہیں کیا، پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ دے دیا، کیونکہ ان کو پیچھے کی فکر ہی نہیں تھی. پیچھے والوں کا معاملہ انہوں نے اللہ کے سپرد کر رکھا تھا. لہذا جو کچھ تھا ان کے پاس، جتنا تھا سارا دے دیا. لیکن ہر شخص کے اندر یقین، ایمان، توکل اس درجے کا نہیں ہوتا، اس لیے سب کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا. لہذا دوسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ جو صدقہ دیں لیکن ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کریں، اور اتنا باقی رکھیں کہ جس سے ان کے گھر والوں کی کفالت بھی ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا کچھ دے بیٹھیں اور اس کے بعد کفے افسوس ملنا شروع کر دیں اور دیا ہوا بھی گنوا بیٹھیں. دے کے بھی، دینے کے بعد پھر یعنی دل کی بے پرواہی کی بجائے دل کی بے چینی عام ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، تو پھر وہ صدقہ فائدہ مند نہ ہوگا. ہر انسان اپنے حالات کو خود جانتا ہے، اپنی طبیعت کو بھی جانتا ہے. ایک شخص ہے جو سب کچھ دے کر بھی سمجھتا اس نے کچھ نہیں کیا. دوسرا شخص وہ ہے کہ جو تھوڑا سا دے کر بھی پریشان ہو جاتا ہے، یا میرا کیا ہوگا. تو اصل میں پھر بہترین صدقہ کیا ہے کہ جو نفس کی بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، دے کر انسان بے پرواہ ہو جائے، اس بات کا غم نہ کھائے کہ اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، یا میرا کیا ہوگا، یا آئندہ کیا بنے گا. اس کے اندر غنائے مال بھی ہے اور غنائے نفس بھی ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے اندر غنائے مال نہیں، غنائے نفس ہے،
کچھ اپنے لیے رکھا اور کچھ آگے دے ڈالا. تو یہاں پر جسے افضل صدقہ قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہد المقل، کم مال والے کا زیادہ محنت کرنا یا کوشش کرنا. کسی کے پاس بس پہننے کے لیے 2 چھوٹے چھوٹے باریک سے ٹاپس ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں اس کے پاس. اب ایک شخص کے پاس 1 کلو سونا ہے. اب 1 کلو سونے والا اگر اس میں سے کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تھوڑی بہت اور باقی اپنے لیے رکھ لیتا ہے، لیکن وہ کر کے گنواتا نہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں دوسرے شخص کا وہ قلیل مال خرچ کرنا بھی بعض اوقات اجر کے اعتبار سے دوسرے سے آگے لے جائے گا اس کو، کیونکہ اس کے پاس ہے ہی اتنا. اور پھر دونوں حدیثوں میں آپ دیکھیے کہ ایک ہی بات آخر میں کہی گئی کہ ابتدا اس سے کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے. وعن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی اسنادہ صحیح. وعن سلمان بن عامر، سلمان بن عامر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین، مسکین پر صدقہ کرنا، صدقۃ صدقہ کرنا ہے بس. وہی علی ذی الرحم، اور رشتہ دار پر صدقہ کرنا، سنتانی دوہرا اجر کا باعث ہے. صدقۃ صدقے کا بھی، وصلۃ اور صلہ رحمی کا بھی. اسے حدیث کی بہت سی کتابوں نے روایت کی اور اس حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو خیرات دینا ایک ہی صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. تو گویا افضل صدقہ کیا ہے کہ انسان پہلے قرابت داروں کو دے، رشتہ داروں کو دے، قریب والوں کو دے. وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار فقال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك قال عندي آخر قال انت اعلم. رواہ ابو داود والنسائی اسنادہ صحیح. وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل، آیا ایک شخص، الی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقال تو کہنے لگا عندی دینار، میرے پاس 1 دینار ہے. فقال تو آپ نے فرمایا انفق، خرچ کرو اس کو، علی نفسک، اپنی ذات پر. قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور بھی. قال انفق علی ولدک، فرمایا خرچ کرو اس کو اپنی اولاد پر. قال عندی آخر، پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. قال انفق علی اہلک، فرمایا اسے خرچ کرو اپنے گھر والوں پر. قال عندی آخر، کہنے لگا میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے. قال انفق علی خادمک، فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کرو. قال عندی آخر، کہنے لگا ایک اور بھی ہے میرے پاس. قال انت اعلم، فرمایا تم زیادہ جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. رواہ ابو داود والنسائی، اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا. اسنادہ صحیح، سند صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے. آپ نے فرمایا خرچ کر اس کو تو اپنی ذات پر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو تو اپنی اولاد پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر. پھر اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اس کو اپنے خادم پہ خرچ کر. اس نے کہا میرے پاس ایک اور دینار ہے. فرمایا اب تو زیادہ جاننے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح قریب سے دور تک، چھوٹے سرکل سے بڑے سرکل تک کس طرح ترتیب بتائے گی. سب سے پہلے انسان کا اپنے مال پر اپنا حق ہے کہ انسان اپنے کھانے پینے، رہن سہن، کپڑے کا انتظام کرے، یعنی اپنی ذاتی ضرورت مقدم ہے. پھر اس کے بعد اولاد کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، اور پھر خادموں کی. بہت سے لوگ اپنے خادموں یا اپنے قریب والوں کو کچھ نہیں دیتے، دور دور صدقہ کرتے ہیں کہ ان کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں. تو خواہ آپ تنخواہ دیتے ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کے خیر، احسان اور بھلائی کے
وہ زیادہ حقدار ہیں. اور پھر انسان کو اپنی سوچ سمجھ سے کام لینا سکھایا جا رہا ہے کہ ہر بات صرف پوچھ پوچھ کے نہیں کرتے، خود بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں، خود بھی سمجھ سے کام لیتے ہیں. کیونکہ ایک شخص ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ، خود انحصار، خود پر انحصار کرنے والا. ایک ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ، دوسروں پر انحصار کرنے والا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انٹر ڈیپینڈنٹ، باہم ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے لوگ. یہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بہتر کون ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ یا انٹر ڈیپینڈنٹ؟ ایک شخص ہے بس ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے والا، خود مختار، اور ہر چیز اپنی عقل سے سوچ کے کرنے والا. دوسرا ہے ہر کام پوچھ پوچھ کے کرنے والا، بدھو کا بدھو، کوئی کام خود نہیں آتا کرنا، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتا. یہ دونوں ہی درست طریقے نہیں ہیں. ٹوٹل انڈیپینڈنس بھی درست نہیں کیونکہ آپ اکیلے ہیں، ایک دماغ ہے آپ کا، آپ غلطی کر سکتے ہیں. اور ٹوٹل ڈیپینڈنس بھی درست نہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے. اصل بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ امرہم شورا بینہم، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے کام کرنا. یہاں آپ دیکھیے کہ پہلے سوال جو ہیں یہ سارے باہم مشورے کے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کسی علم والے سے پوچھ لیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ بتا دے گا یہ کر لو، پھر یہ کر لو، اچھا یہ کر لو. پھر اس کے بعد یہ گنجائش بھی چھوڑی جائے گی کہ اچھا اب اپنے حالات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، صرف مسئلہ یا فتویٰ تو کافی نہیں، اب تمہیں زیادہ پتا ہے، اصول تمہیں دے دیے گئے ہیں، آگے خود بھی کچھ سوچو. تو یہی طریقہ بہتر ہے کہ انسان مشورہ بھی کرے اور ساتھ اپنی عقل سے بھی کام لے. وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ الا اخبرکم بالذی یتلوه رجل معتزل فی غنیمۃ له یؤدی حق اللہ فیها الا اخبرکم بشر الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي به رواہ الترمذی والنسائی والدارمی واسنادہ صحیح. وعن ابن عباس، ابن عباس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم، کیا میں نہ خبر دوں تم کو، بخیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین کی، رجل ایک شخص، ممسکن تھامنے والا، پکڑنے والا، بعنانی لگام، فرسہی اپنے گھوڑے کی، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. الا اخبرکم، کیا نہ میں بتاؤں تم کو، بالذی وہ شخص یا اس کے بارے میں جو، یتلوہ پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی اس کے بعد نیکسٹ، رجل ایک شخص، معتزل الگ رہنے والا، فی غنیمۃ لہ اپنی بکریوں میں، یؤدی ادا کرتا ہے، حق اللہ اللہ کا حق، فیہا ان میں، الا اخبرکم، کیا میں نہ بتاؤں تم کو، بشر الناس لوگوں میں بدترین کے بارے میں، رجل ایسا شخص، یسأل باللہ اللہ کے نام پہ سوال کیا جاتا ہے، ولا یعطی بہ اور وہ اس کے نام پر دیتا نہیں. رواہ الترمذی، اسے ترمذی اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا، حدیث کی سند صحیح ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو بتلاؤں سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے. پھر آپ نے بتایا، کیا نہ بتاؤں تم کو وہ شخص جو درجے میں اس سے قریب ہے یا اس کے بعد آتا ہے، اگلا نمبر اس کا ہے، وہ شخص جس نے اپنی چند بکریوں کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور وہ ان بکریوں میں سے خدا کا حق ادا کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، کیا نہ بتاؤں میں تم کو سب سے برے شخص کے بارے میں، یہ وہ ہے جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جاتا ہے اور وہ نہیں دیتا. اب اس حدیث میں ایک بہترین شخص کی بات کی گئی کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں اس کے گھوڑے کی لگام ہے، حکم کا منتظر ہے، پابرکاب ہے، اٹینٹو ہے، ہر لمحہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی دیر نہیں لگاتا. جب حکم ملے
جب پکارا جائے فوراً نکل پڑتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، بلکہ تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کئی طریقے تھے، جن میں سے ایک جنگ کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بے شمار غزوات ہوئے، اور مدینہ کی زندگی میں کوئی مہینہ شاید ایسا گزرا ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی جنگ نہ ہو، یعنی کثرت کے ساتھ آپ کو مختلف علاقوں میں لوگوں کو بھیجنا پڑا، خود بھی تشریف لے گئے۔ اب ایسے میں ضرورت کس بات کی تھی کہ وہ لوگ میسر ہوں جو اس کام کے لیے نکل سکیں، یہ اس دور کی ضرورت تھی۔ کسی اور دور میں جبکہ جہاد فی سبیل اللہ کا یہ طریقہ موجود نہ ہو تو بھی یہاں نہ جنگ کا لفظ ہے نہ ہی جہاد کا لفظ ہے، فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا راستہ مراد، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کا کوئی بھی کام جو کسی بھی موقع پر کسی کے حصے میں جس طرح بھی آ جائے، تو وہ شخص جو اس کام کے لیے ہم وقت تیار ہے، ہم وقت، آل دا ٹائم، نہ سستی نہ دیر۔ جیسے جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ زخموں سے چور تھے، صدمہ تھا، جذباتی صدمے کا شکار بھی تھے، جسمانی طور پر بھی نڈھال تھے، 70 سے زیادہ لوگ ایک بستی میں شہید ہو چکے تھے، گھر گھر میں موت تھی، کیا عالم ہوگا۔ لیکن جب اگلے ہی روز آپ بلاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو لوگ زخموں سے چور نکل پڑتے ہیں، ویسے کہ ویسے نکل پڑتے ہیں، دیر نہیں لگاتے۔ یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ اس ذہن سازی کے ذریعے، سوچ بدلنے سے، انفروا خفافا او ثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل نکلو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جو ہر لمحہ کان لگائے ہوئے ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کی لگام بس تھامے ہوئے۔ آپ کبھی گھوڑے کی ریس دیکھیے، جب وہ بالکل دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کوئی سین یاد آیا کیسے ہوتا ہے؟ وہ سین ذرا سوچیں کہ جب ریس کے لیے گھوڑوں کو لگام کھینچ کے رکھا جاتا ہے اور جو ہی سیٹی بجتی ہے تو سب دوڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو بالکل ویسی ہی کیفیت ہے اس شخص کی کہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں بس گھوڑا دوڑانے کے لیے تیار کھڑا، لگام ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں، پا برکاب، جس کو ہمارے محاورے میں زیادہ ایفیشنٹ شخص کے لیے، یہاں اس نے تو لگام بھی پکڑی ہوئی ہے کہ جس وقت حکم ہوگا فوراً دوڑا دے گا۔ اتنی تیاری، حد درجہ تیار۔ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کر دیکھ، جب اللہ کے دین کے لیے کوئی ذمہ داری ہم پہ ڈالی جاتی ہے یا کوئی کام ہمارے ذمے میں آ جاتا ہے یا کوئی ضرورت ہمیں پکارتی تو ہم کیسے نکلتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بالکل بعین ہی لفظی معنوں میں گھوڑے پہ سوار ہو کے لگام پکڑنے والے تو نہیں، لیکن لگام پکڑ کے روک کے تیار ہو کے رکھنا اپنے آپ کو کیا ہے کہ ہر دم تیار ہے، ہر لمحہ تیار ہے، دن ہو یا رات ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، تیار ہیں۔ اور پھر اگر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سورۃ کہف کا ابتدائی حصہ یاد کر لیں کہ یہ تیار وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر شدید طرح کی تڑپ ہو انسانوں کے لیے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ پہلا درجہ ہے فتنوں کے دور میں، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے کہ یہ موقع تو نہیں، فتنے اتنے زیادہ ہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ جہاد ہے اور نہ ہی کہیں کوئی صورت کسی اصلاح کی ہے، انتہائی بگاڑ کا زمانہ ہے، اپنے ایمان کو بچانا مشکل۔ تو پھر دوسری سنت کیا تھی، کیا کرنا چاہیے؟ پھر غار میں پناہ لینا۔ بالکل یہ حدیث اس کے مطابق ہے کہ پھر انسان جب دیکھے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنا ایمان بچانے کے لیے بکریاں لے تھوڑی سی اور کسی پہاڑ میں، کسی جنگل میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں جا کے بیٹھ جائے اور ان بکریوں میں اللہ کا حصہ نکالے۔ ظاہر ہے کہ جہاں بکریوں کی پیداوار بڑھے گی۔ تو دوسرے درجے پہ کون شخص ہے جو کام بالکل اور کر رہا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص بالکل تیار بیٹھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور دوسرا شخص بکریاں لے کے کونے میں گوشے میں جا کے بیٹھ گیا اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ وہ درجے میں نمبر 1 ہے، لیکن فوراً بعد اس کے اس کا درجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اب دنیا کو چھوڑ کر ایک محدود زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ وہ تنہا لڑنے کے قابل نہیں اب، کیونکہ لڑائی بھی تو اکیلے نہیں ہوتی نا، یا کوئی جہاد یا کوئی بھی کام یا کوئی بھی دین کی خدمت تنہا نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے میں پھر انسان کم از کم
اپنے آپ کو محفوظ کرے. اور پھر تیسرے درجے پہ وہ شخص ہے جو انتہائی بدترین ہے، جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ دینے سے انکار کر دے. ابھی ایسا فتنے کا زمانہ نہیں آیا کہ لوگوں کو کچھ بتانے کی بجائے یا سنانے کی بجائے ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیں. الحمدللہ اب بھی اللہ کے بہت سے بندے آپ کے منتظر ہیں کہ جن کو اگر تھوڑا سا بھی کچھ بتایا جائے، تھوڑا سا بھی ان کو اللہ سے ملایا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ان کا قصور بس اتنا ہے کہ ان تک پیغام پہنچا نہیں، اگر پہنچ جائے تو وہ دیر نہ کریں. کئی لوگوں کو بالکل شعور نہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بہت سو سے آگے نکل جاتے ہیں. اگلی حدیث وعن ام بجید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد السائل ولو بظلف محرق رواہ مالک والنسائی وروى الترمذی وابو داود معناہ. حضرت ام بجید کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کو کچھ دے کر واپس کرو، اگرچہ وہ بھونا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو. پیچھے حدیث گزر چکی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو جلا کے کچھ دیا جائے، مطلب یہ کہ اگر کچھ بھی نہ ہو اور کچھ چیز خراب ہوگی اور کچھ باقی استعمال کے قابل بھی تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے. نہ دینے سے کچھ دینا بہتر. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعاذ منکم باللہ فاعیذوہ ومن سأل باللہ فاعطوہ ومن دعاکم فاجیبوہ ومن صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئوہ فادعوا له حتی تروا ان قد کافأتموہ. رواہ احمد وابو داود والنسائی اسنادہ صحیح. وعن ابن عمر ابن عمر سے روایت ہے قال کہتے ہیں قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من استعاذ جو پناہ مانگے منکم تم سے باللہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے ساتھ فاعیذوہ تو پناہ دے دو اس کو. ومن سأل اور جو سوال کرے باللہ اللہ کے نام پر فاعطوہ تو عطا کرو اس کو، دو اس کو. ومن دعاکم اور جو دعوت کرے تمہاری فاجیبوہ تو قبول کرو اس کو. ومن اور جو صنع کرے الیکم تمہارے ساتھ معروفن کوئی نیکی فکافئوہ تو بدلہ دو اس کو. فإن لم تجدوا پھر اگر تم نہ پاؤ ما تکافئوہ جس سے تم اسے بدلہ دے سکو فادعوا لہ تو اس کے لیے دعا کرو. حتی تروا یہاں تک کہ تم سمجھو ان یہ کہ قد تحقیق کافأتموہ تم نے بدلہ دے دیا اس کو. رواہ احمد اس کو احمد اور ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسنادہ صحیح اس کی سند صحیح ہے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خدا کے واسطے تم سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو، اور جو شخص خدا کے نام پر سوال کرے تم اس کو دو، اور جو شخص تم کو دعوت میں بلائے تو اس کو قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. یہ حدیث کس باب کے تحت آئی ہے؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ موضوع کیا ہے؟ افضل الصدقہ. تو یہ صدقے کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں. کیا قسم ہے؟ اللہ کے نام پر کسی کو پناہ دینا، کسی کی حفاظت کا ذمہ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی دوسرے پر احسان کی ایک قسم ہے. یعنی صدقہ ہمیشہ مال کا نہیں ہوتا، کسی کی مشکل وقت میں مدد کرنے کا بھی ہوتا ہے. ایک شخص اگر خوف کا شکار ہے، غم میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں ہے، ایسے شخص کی آگے بڑھ کر مدد کرنا کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. ومن سأل باللہ فاعطوہ. صدقے کی ایک اور قسم کیا ہے کہ جو اللہ کے نام پر مانگے اسے کچھ دے دو. ومن دعاکم فاجیبوہ. جو تمہاری دعوت کرے اسے قبول کر لو. یہ بھی صدقہ ہے. یہ کیسے صدقہ ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ کیسے صدقہ ہے؟ کسی کا دل نہ توڑا جائے، کسی کا دل رکھا جائے.
کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی اسی کو بلائے گا جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوگا، جس سے وہ کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوگا، جس سے اسے محبت ہوگی. تو محبت کا جواب کس سے دو؟ محبت سے دو. اور یہاں محبت کا جواب محبت سے دینا کیا ہے؟ دعوت قبول کر لینا. وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اور جو شخص تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے تم پر، فَكَافِئُوهُ، تو تم اس کا بدلہ اس کو دو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر بدلہ دینے کے لیے کچھ نہیں تمہارے پاس. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے لیکن ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں، صلاحیت نہیں کہ ہم اسے لوٹا سکیں. اور خاص طور پر جو مسکین، محتاج، غریب لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی مدد کے لیے ان کو کچھ دے رہے ہیں، ان پہ صدقہ کر رہے ہیں، تو اب وہ واپس کیسے لوٹائیں؟ ٹھیک ہے نا. اب حکم تو سب کے لیے، کافئوہ، سب کو چاہیے کہ وہ احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بے بس ہوتا ہے احسان کا بدلہ چکانے سے. ایسے میں کیا کرے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، حل بھی بتا دیا. ورنہ اگر صرف اتنی بات ہوتی تو انسان کتنی مشکل میں پڑ جاتا. کیونکہ بعض اوقات کوئی آ کے آپ کی خدمت کر دیتا ہے، کوئی مدد کر دیتا ہے، اور آپ بیمار ہیں، آپ میں ہمت ہی نہیں کہ پلٹ کے اس کی خدمت کریں. پھر کیا کریں گے؟ کوئی بھی ایسی پوزیشن ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ بدلہ اتارنے کے قابل نہیں، یا یہ کہ کسی کا احسان اتنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ واقعی دنیا کی کسی چیز سے اس کو بدلہ نہیں دے سکتے. تو اب کیا کریں؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، مَا تُكَافِئُوهُ، جس سے تم اس کو بدلہ دے سکو، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کرو. کب تک دعا کرو؟ صرف ایک بار نہیں، ایک بار، دو بار، 3 بار، کئی بار، اتنی دیر تک، حتی ترو، یہاں تک کہ تم دیکھو، تمہیں اطمینان ہو جائے، ان قد کافأتموہ، کہ تم بدلہ دے چکے اس کو. یعنی جب تک تمہارا دل سکون نہ پا جائے. اب اس میں انسان بعض اوقات دوسرے کا اتنا زیر احسان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دعا مانگ کے، 2 دفعہ دعا مانگ کے اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ لگتا نہیں ابھی بھی میں نے حق نہیں ادا کیا. جیسے والدین ہیں، آپ ساری زندگی بھی والدین کے لیے دعائیں مانگے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا مانگے، تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے کیفیت؟ کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. ایک شخص نے کہا تھا نا کہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ حج کرا دیا تو میں نے بدلہ دے دیا اس کے احسان کا. فرمایا ایک رات کا بھی نہیں دیا جو تمہارے لیے جاگی تھی. تو 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، فکر کرتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، اور کتنے خلوص سے وہ دعائیں مانگتی ہے ماں. پلٹ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ایک آدھ دفعہ کہیں دعا کر کے یا کوئی سال میں ایک دفعہ برسی منا کے ہم نے حق ادا کر دیا. نہیں. تو ایسے میں پھر کیا ہے؟ جب تک ہم خود زندہ ہیں آخر تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے محسن ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اولاد میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک دکھا دے گا. کیونکہ مکافات عمل کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی انسان کی زندگی میں مشکلات لاتی. یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل کا لفظ کبھی سنا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سمپل ورڈز میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کسی کے لیے اچھا سوچے اور اس کو اچھا بدلہ نہ ملے اس کا. کوئی شخص کسی کے ساتھ ہمدردی رکھے اور اللہ اس کا بھلا نہ کرے. کوئی شخص کسی کی تکلیف دور کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور نہ کرے. کوئی کسی کی مدد کرے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. جو کسی کا دکھ اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی تکلیفوں میں سے دور کرتا ہے. جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے بے لوث ہو کر اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کے احسان کا بدلہ دیتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ نیکی کر کے فوراً صلہ چاہنے لگتے ہیں. ہم کوئی نیک کام کریں تاکہ اس سے، مثلا ہم گھر میں قرآن پڑھیں تاکہ گھر میں برکت آئے، نہیں فوراً حساب کتاب کے بدلے میں کرتے ہیں. اتنی دفعہ یہ پڑھیں تو یہ مل جائے، یہ قرآن خوانی کریں تو یہ نتیجہ نکل آئے، یہ ہم کسی کو سبق پڑھا دیں کوئی قرآن کا تو اس کے نتیجے میں میرے یہ اور یہ کام سنور جائیں.
یعنی انہیں اللہ کے دین کی خدمت سے زیادہ فکر اپنے مسائل کے حل کی ہوتی ہے. وہ دین کی خدمت کے لیے نہیں نکلتے، اپنے مسائل کے حل کے لیے نکلتے ہیں. کام وہی ہے، ترتیب فرق ہے، جزا بھی فرق ہوگی. اللہ کے لیے خالص ہو جانا، نحن لہو مخلصون، جب تک یہ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان صحیح دین پر نہیں آتا. کیونکہ دین انسان کے اندر کے سفر کا نام ہے، اس کی کیفیات اور اس کی سوچیں اور اس کے طریقہ کار، کس راستے پر کس کے لیے ہے یہ سب کچھ. تو بہرحال یہاں پر کیا فرمایا کہ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تم نے حق ادا کر دیا، تم دعا کرتے رہو، کثرت سے اس کے لیے دعا مانگتے رہو. دعا کیسے کی جائے؟ دعا میں جو بہترین الفاظ ہیں وہ ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس شخص کے ساتھ احسان کیا گیا، اس نے احسان کرنے والے کو دعا دی. دعا کیا دی؟ اس کا بدلہ تمہیں میں تو نہیں دے سکتا، اللہ تمہیں بدلہ دے. جزاک اللہ، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. تو گویا اس نے اپنے محسن کے بدلے کا جو معاملہ ہے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا، رب کے ہاتھ میں دے دیا کہ یا اللہ میری طرف سے تو اس کو کافی ہو، تو اس کو جزا دے. اور آپ دیکھیے اس سے بڑی کیا جزا ہو سکتی ہے، یا اس سے بہتر کسی کے احسان کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کے لیے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ عطا کرے. اور جو بدلہ اللہ دینے والا ہے دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا. اور جس شخص کو یہ جتنا زیادہ یقین ہو جائے وہ اتنا ہی لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. کسی شکریہ، کسی تعریف اور کسی بھی قدردانی، ان تمام چیزوں سے وہ اوپر چلا جاتا ہے. اور جب تک انسان اللہ کے لیے مخلص نہیں ہوتا، بندوں سے بدلہ چاہتا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ میری عزت کرے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ میری قدر کرے، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا یہ مجھے مال سے مدد دے، یہ میری تعریف کرے، یہ میرا دفاع کرے، یہ میرا ساتھ دے، یہ مجھے اچھا سمجھے. یہی تو فتنے ہیں، یہی تو آزمائش ہے انسان کی. آپ سب جب اللہ کے دین کا کام کریں تو ضرور اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ان میں سے کسی بھی چیز کی طلب کہیں دل کے کسی خانے میں چھپی ہوئی تو نہیں. اور پوری آپ کی کوشش اس پہ صرف ہونی چاہیے کہ ایسی چیزیں ایک ایک کر کے نکالی جائیں، کھرچ کھرچ کے، ورنہ وہ آخرت کا جو بہترین بدلہ ہے کہیں اس سے نہ محروم ہو جائیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کام اللہ سے بدلہ چاہنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں حد درجے کا حسن آئے گا، حد درجہ خوبصورتی ہوگی، کیونکہ وہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا. ایک بڑی ہستی کے کام کا ٹھیکہ لیا آپ نے، یہ کانٹریکٹ آپ کا کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ کانٹریکٹ بھی مختلف طرح کا ہوتا ہے اور مختلف لوگوں سے، مختلف پارٹیوں سے کیا جاتا ہے. تو کس کانٹریکٹ کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے اس کا بڑا انحصار دوسری پارٹی کے رویے پر ہوتا ہے کہ وہ اس پر پے کیا کرے گا، بدلہ کیا دے گا، اس پہ ملے گا کیا. تو جتنا زیادہ اس پر آپ کو انکم ہوگی یا گین ہوگا یا جو حاصل ہوگا اسی اعتبار سے آپ پھر کام کرتے ہیں. جیسے بلڈنگز بنانے کے لیے جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، ایک ہی کانٹریکٹر کی 3-4 بلڈنگز کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف طرح کی بنی ہوئی ہوتی ہے. کوئی بہت ہی اچھی بنی ہوئی ہوگی، کوئی معمولی ہوگی، کوئی بس ایسے ہی گزارے کے لائق ہوگی. فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ گزارے لائق کام کس کا کرتا ہے انسان؟ جہاں سے بدلہ گزارے لائق ملنا ہو. اور اعلیٰ ترین سٹینڈرڈز پر کام کون کرتا ہے؟ جس کو اعلیٰ ترین جزا چاہیے ہوتی. ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے نکلے ہیں گھر سے اور اللہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر اللہ کا کام ہم گزارے لائق بھی کرنے کو تیار نہیں، فرض بھی پورا کرنے کو تیار نہیں.
مجھے تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی کوئی ہمدردی نہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ایسے تیسے ختم کرنے کی کرتے ہیں. تو کبھی سوچئے کہ جو معاہدہ اور کانٹریکٹ آپ کا اللہ سے ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کام کس سٹینڈرڈ کا ہے، کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسأل بوجہ اللہ الا الجنہ رواہ ابو داود. وعن جابر، اور حضرت جابر سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يسأل، نہیں سوال کیا جاتا، بوجہ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی ذات کے ساتھ، الا الجنہ، سوائے جنت کے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جنت کے سوا یا اللہ کے نام پر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے. الفصل الثالث، تیسری فصل. عن انس قال كان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا من نخل وكان احب امواله الیہ بیرحاء وكانت مستقبل المسجد وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب مالي الي بيرحاء وانها صدقة لله تعالى ارجو برها وذخرها عند الله فدعها يا رسول الله حيث اراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين. فقال ابو طلحة افعل يا رسول الله. فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبنی عمہ متفق علیہ. ان انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال، کہا، کان ابو طلحہ، تھے ابو طلحہ، اکثر الانصاری، انصار میں سب سے زیادہ، بالمدینتی، مدینہ میں، مالن، مال میں، من نخل، کھجوروں کے اعتبار سے، وکانا، اور تھا، احب اموالہ، ان کے مال میں سب سے زیادہ محبوب، الیہ، ان کو، بیرحا، بیرحا کا باغ، بیرحا نام ہے باغ کا، جیسے کمپنی باغ ہوتا ہے اسی طرح بیرحا. وکانت، اور وہ تھا، مستقبل المسجد، مسجد کے سامنے یعنی قبلے کی طرف. وکان رسول اللہ، اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدخلها، اس میں داخل ہوتے، آپ اس باغ کی سیر کے لیے یا اس باغ سے استفادے کے لیے تشریف لے جایا کرتے. وہ یشرب، اور پیتے، مما، ان پانی سے، فیہا، اس میں، طیب، عمدہ، اس کے عمدہ پانی میں سے پیتے بھی. قال انس، انس کہتے ہیں، فلما نزلت، تو جب نازل ہوئی، ہذہ الآیہ، یہ آیت، لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. قام ابو طلحہ، کھڑے ہوئے ابو طلحہ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا آپ کے پاس. فقال، پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے، لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے نیکی کو، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو. وَإِنَّ، اور بے شک، احب مالی، سب سے زیادہ محبوب میرے مال میں سے، الیہ، میری طرف، بیرحا، بیرحا ہے. وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ، صدقۃ، صدقہ ہے، للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے، ارجو، میں امید رکھتا ہوں، برہا، اس کی نیکی کی،
وزخرہا اور ذخیرہ آخرت کی عند اللہ اللہ کے ہاں. فدعہا تو تقسیم کر دیجئے یا رسول اللہ، یا رکھ دیجئے یعنی دے دیجئے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیث اراک اللہ، جہاں بھی اللہ آپ کو سجھائے. فقالا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخن بخن، شاباش شاباش، ذالک یہ مال ہے، رابح نفع بخش، وقد سمعت اور تحقیق میں نے سن لیا، ما قلتا جو تم نے کہا، وانی ارا اور بے شک میں یہ دیکھتا ہوں، انت جالہا کہ تم دے دو اس کو یا رکھ دو اس کو یا تقسیم کر دو اس کو، فی الاقربین رشتہ داروں میں. فقال ابو طلحہ تو ابو طلحہ نے کہا، افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا. فقسمہا تو تقسیم کر دیا اس کو ابو طلحہ نے، فی اقاربہ اپنے رشتہ داروں میں، و بنی عمہ اور اپنے چچا کے بیٹوں میں. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. ترجمہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کے انصار میں کھجوروں کے اعتبار سے ابو طلحہ بہت مالدار تھے، اور سب سے زیادہ مرغوب و محبوب ان کو وہ باغ تھا جس کا نام بیروحا تھا. یہ باغ مسجد نبوی کے بالمقابل تھا. آپ اس باغ میں تشریف لے جاتے، اس کا میٹھا پانی پیتے. حضرت انس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور میرا باغ بیروحا مجھ کو اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ کرتا ہوں اور اس سے نیکی کی امید رکھتا ہوں. توقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے لیے ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرمائیں. آپ نے فرمایا بہت خوب بہت خوب، یہ تو بڑا ہی نفع بخش ہے. تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا. اب میرے نزدیک مناسب یہ ہے کہ تم اس کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا. لہٰذا ابو طلحہ نے بیروحا کو اپنے قرابت مندوں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. اس حدیث میں سب سے اہم بات کیا لگی آپ کو؟ سمعنا و اطعنا، نیکی میں سبقت، نیکی کرنے میں دیر نہ لگائی. سب سے اہم بات سیکھنے کی اس میں یہ ہے، سنا اور فوراً نیکی کر دی. اب آپ دیکھیے ایک شخص کا باغ ہو، اس میں میٹھا پانی ہو، مسجد نبوی کے قریب ہو، کتنی قیمتی جگہ ہو سکتی ہے نا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جگہ پسند ہو، آپ وہاں جاتے بھی ہوں، اور پھر وہ آیت سنتے ہی چلا جائے اور کہے میرے نزدیک میرا پسندیدہ مال یہی ہے، آپ اس کو اللہ کے راستے میں رکھ لیجئے اور جہاں چاہیں خرچ کیجئے. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنا پسندیدہ مال جب دینے لگتے ہیں تو پھر کسی اور کو نہیں کہتے تم جا کے جس کو جی چاہے دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا خود سوچ سمجھ کے دیں گے جس کو دیں گے. یہ سوچ سمجھ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس سوچ سمجھ کے پیچھے بعض اوقات پھر اپنی ہی کوئی غرض اور دنیا کا حقیر فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے وہ دل کے گوشے میں، جس کی ہمیں خود بھی نہیں خبر ہوتی. اپنے پسندیدہ لوگوں میں، حریفوں میں تھوڑی دیں گے. چچا کے بیٹے تو حریف ہوتے ہیں، تو مقابل ہوتے ہیں، مقابلے پہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ رائولری خاندان میں کس میں ہوتی ہے؟ کزنز میں ہوتی ہے عام طور پہ. آپ سوچئے ذرا کہ وہ آتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، پھر مال کی تعریف بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تم نے کہا قبول ہو گیا، اب تم اگر مجھ پہ چھوڑتے ہو تو میں تمہیں کہوں گا کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو. اور وہ جا کے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں اور اپنے چچا کے بیٹوں کو دیتے ہیں. آپ سوچیے ذرا اپنے خاندانوں میں دیکھیے، آپ اور آپ کے چچا کے بچے، کزنز، کیسے زندگی گزری، یا آپ کے بچے جو ہیں ان کے آگے اسی طرح. یعنی رشتہ داروں میں بعض رشتہ داروں سے انسان کو قدرتی ایک ہمدردی ہوتی ہے. عموماً مائیں اپنے رشتہ داروں کی محبت ڈال دیتی ہیں بچوں میں، ان سے زیادہ مانوس کر دیتی ہیں، اور دوسری طرف کچھ نہ کچھ عیب شیب دکھاتے رہتے ہیں، ادھر نہیں جھکنے دیتی. تو یہاں دینا انسان کا بڑا امتحان ہوتا ہے. یعنی یہ وہ مقام ہے نا دینے کا جہاں اگر ظاہر جیلسیز نہ بھی ہوں تو ہڈن جیلسیز ضرور ہوتی ہیں. دنیا میں جو کوئی جتنا آگے نکل جائے کوئی پرواہ نہیں. عموماً مائیں بچوں کو کیا کہہ کے آگے بڑھاتی ہیں، ایسے ہی رشتہ داروں کو کہ دیکھو وہ تمہارا فلاں کزن جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا. زیادہ تر چھینا جھپٹی بھی انہیں رشتوں میں ہوتی. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا افضل صدقہ کیا ہے؟ الا ذی الرحم الکاشح، یہی وہ جگہ ہے.
ایسے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یہ بنی ام جو ہے یہ ذر رحم میں نہیں آتے لیکن اقارب میں آتے ہیں، تو دیگر اقارب بھی اور بنی ام بھی. اب آپ دیکھیے ابو طلحہ کا اسپونٹینیس جواب کیا تھا، فوری جواب کیا تھا؟ افعل یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا اچھا کوئی اور بتا دیں، وہاں تو میرا بالکل دل نہیں چاہتا دینے کا، اس کو تو دے ہی نہیں سکتی اور ساری دنیا کو دے دوں گی، اس کو نہیں دوں گی. دیکھیے جب آپ نے نیکی کمانی ہوتی ہے نا، اس سے کیا غرض کون لے جائے، اور بعض اوقات اس کو دینا جس کو دیتے ہوئے تکلیف زیادہ ہو، کیا وہاں اجر بھی زیادہ نہ ہوگا؟ جس کو دیتے ہوئے تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہیں سے تو اجر زیادہ ملتا ہے. اور پھر وہ علاج بھی ہوتا ہے نا، جیسے زخم کے اوپر صفائی کر کے مرہم پٹی کرنے میں تکلیف تو ہوتی ہے مگر علاج یہی ہوتا ہے. تو بہت سی چیزوں کو جب انسان کا دل نہیں چاہتا پھر انسان کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے نتیجے بھی زیادہ بہتر نکلتے ہیں. دیکھیں کہ جب کھینچا تانی شروع ہوتی ہے نا تو چیزیں ٹوٹنے شروع ہو جاتی. جب انسان دینے کی نفسیات میں آ جاتا ہے تو انسان لینے کی پوزیشن میں بھی آ جاتا ہے. اور یہ متفق علیہ روایت. حضرت عائشہ کا کیا معمول تھا صدقے کے معاملے میں، کتنے خوبصورت انداز سے صدقہ کرتی تھی. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی سوالی آتا تو وہ آ کے دعا دیتا. عام طور پر سوالی کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے، اور کچھ دعائیں بھی ہوتی. حضرت عائشہ کے پاس جب کوئی آتا اور دعا دیتا تو پہلے وہ جواب میں دعا دیتی. کہتا نا اللہ تمہارا بھلا کرے، تو کہتی اللہ تمہارا بھی بھلا کرے وَإِيَّاكَ. پھر صدقہ دیتی. لوگوں نے پوچھا آپ ایسے کیوں کرتی؟ تو کہنے لگی اگر میں ایسا نہ کروں تو اس کا اور میرا حق برابر ہو جائے گا. کیسے؟ کیونکہ اس نے مجھے دعا دی، میں نے بدلے میں صدقہ دے دیا، بات برابر ہو گئی. میں نے تو دعا لے کے بھی وصول کر لیا، لہذا دعا کے بدلے میں دعا اور پھر ایکسٹرا صدقہ. کتنی ذہین ہے، کتنی سمجھدار ہے. اور ساری ذہانت ان کی نیکیوں کو کمانے اور آخرت کی فکر میں استعمال ہوتی ہے. ہماری ذہانت اس کے برعکس کہاں کام آتی کہ کس طریقے سے دیں کہ بظاہر لگے صرف اللہ کے لیے دیا اور اندر سے کچھ مفادات بھی حاصل ہو جائیں. تو جب تک ہم اپنے اس حصے پہ قابو نہیں پاتے نا، اور یہ صرف خود پا سکتے ہیں، کوئی دوسرا اس میں ہمیں مدد نہیں دے سکتا. اپنی نیت کا جائزہ اور احتساب صرف خود ہو سکتا ہے کہ نہیں بالکل اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا چاہیے، بلکہ جو دعا دے کے بدلہ دے رہا اس کو بھی دعا دے کے پھر ایکسٹرا دیا جائے. صدقے کو صرف اور صرف یا کام کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنا جو ہے، اس کے لیے کس قدر محتاط ہیں صحابہ کرام. وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ، بہترین صدقہ، ان تشبع، کہ تم کھلاؤ یا سیر کرو یا پیٹ بھرو، کبدن، جگر، جائعن، بھوکے کو. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، بیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم بھوکے جگر کا پیٹ بھر دو. بھوک تو پیٹ میں لگتی ہے، جگر کی کیوں بات ہو رہی؟ کیا کنیکشن ہے جگر اور پیٹ کا؟ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اناٹمی نہیں پڑھی ہوئی تھی، کوئی انسان کے اندر کے سسٹم کو نہیں جانا تھا، لیکن اس کے باوجود کتنی حکمت پر مبنی بات ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے کچھ تو استعمال ہو جاتا ہے اور کچھ وہ اسٹور ہو جاتا ہے جگر میں، یعنی گلوکوز جو ہے گلائکوجن بن جاتا ہے، اور جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو وہ دوبارہ گلوکوز کی شکل میں انسان کو انرجی دیتا ہے، اور اگر زیادہ ہی بھوک بڑھ جائے تو وہ جگر کا اسٹور بھی خالی ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اتنا تو دو کسی کو کہ اس کا صرف پیٹ نہ بھرے، جگر میں بھی تھوڑا سا اسٹور ہو جائے، اس درجے کا دو، اتنا دو، اور غذائیت والا دو. اور اس میں صرف انسان نہیں، کبدن جائعن، ہر جاندار آتا ہے، کسی کو بھی کھلا دو. بعض لوگ جانوروں کو نہیں کھلاتے، ٹھیک ہے، پہلا حق انسانوں کا ہے پھر جانوروں کا ہے. بعض لوگ انسانوں کو نہیں دیتے، جانوروں کو کھلاتے رہتے ہیں. اچھا، تو کبدن جائعن میں سب آتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.